آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آخری بات بس عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سننے سے تلقتی بات ختم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبد شمس، یہ بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز، انہیں پانچواں خلیفہ مانا جاتا ہے، جیسے ہمارے چار خلفاء ہیں نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہیں پانچواں خلیفہ، اس میں تمام صفات وہ تھیں جو تمام خلیفوں میں موجود تھیں۔ اور شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے تھے، عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے والد مدینہ کے گورنر ہیں، انتہائی نفیس انسان تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جب آپ کے والد مدینہ کے گورنر تھے، ایک بار لباس پہنتے تھے، کسی ایک بندے کی بھی نظر پڑ جاتی تھی، وہ لباس پھر کبھی بھی نہیں پہنتے تھے، اس قدر نفیس آدمی۔ آپ کا عطر جو ہے وہ کہیں باہر سے آتا تھا جو آپ استعمال کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، یہ بات ہے 99 ہجری کی، 99 ہجری۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن اپروکسیمیٹلی کوئی 2.25 سال آپ نے خلافت کی۔ سلیمان بن عبدالعزیز کے بعد آپ خلیفہ بنے، یہ آپ کا سالہ تھا سلیمان۔ اس سے پہلے یزید بن عبد الملک، وہ بھی آپ کا سالہ تھا۔ اس سے پہلے عبد الملک بن مروان، وہ جو ہے وہ آپ کے چچا تھے، عبد الملک بن مروان۔ اس سے پہلے آپ کے دادا مروان بن حکم، وہ بھی خلیفہ رہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا، ان کی نسل سے ہی دیکھ لیں، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ آپ کی بیوی فاطمہ سگی چچا کی بیٹی بھی تھی اور عبد الملک کی بیٹی بھی تھی، جو 20 سال جس نے خلافت کی۔ بہت امیر آدمی تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، فاطمہ نام تھا، فاطمہ، کہنے کہ فاطمہ بیٹھو۔ بیٹھ گئی۔ فاطمہ، یہ جو تیرا جہیز تھا نا، جس میں یہ تمہیں سونے چاندی اور زر و جواہرات اور ہیرے اور یہ چیزیں ملی ہیں، یہ تمہارے والد نے، میرے چچا نے، یہ لوگوں سے زبردستی چھین کے تو یہ غلط مال سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا، اور اگر چاہتی ہو کہ یہ مال رکھنا ہے تو پھر میں اچھے طریقے سے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، ڈائیورس کر دیتا ہوں۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، فیصلہ کر لو۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سارا مال یہ تمہیں بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا۔ بات سنیں۔ بیوی نے کہا کہ اگر میں نے اچھے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، یعنی خلافت سے پہلے، تو اب برے دن بھی میں آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اٹ مینس کہ جو خلافت کے دن ہیں وہ برے دن ہیں آپ کے، اب برے دن بھی آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں، سارا مال بیت المال میں جمع کروا دی۔ فاطمہ بنت عبد الملک۔ اب سالے جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے غلام کے ذریعے سے زہر دلوا دیا اپنے بہنوئی کو، جو چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا۔ بڑا سخت قسم کا زہر تھا۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کب فوت ہوتے ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز۔ دونوں بھائی یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بظاہر اس لیے کہ ہم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، ایک کا نام ہے یزید بن عبد الملک، ایک کا نام ہے حشام بن عبد الملک۔ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے سالے بھی ہیں، عمر بن عبدالعزیز ان کے بہنوئی ہیں۔ یزید اپنی بہن کو کہتا ہے، فاطمہ بھائی جان کا کرتا دیکھو نا، بڑا میلا ہو گیا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، کرتا بدلوا دو، عمر بن عبدالعزیز کا کرتا بدلوا دو۔ بہن نے بات سنی، انسنی کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، حشام نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ فاطمہ، میں نے کہا ہے، اپنا یزید نے کہا ہے کہ کرتا بھائی جان کا تبدیل کروا دو۔ فاطمہ رو پڑی، کہنے لگی خدا کی قسم اس کرتے کے علاوہ کرتا نہیں ہے۔ 55 لاکھ مربع میل وسیع سلطنت کے خلیفہ ہیں، اس کے علاوہ کرتا نہیں۔ حشام اور یہ دونوں بھائی پہلے بھرے پڑے تھے، کہنے لگے بھائی جان، آپ نے اپنے بچوں کو محتاج بنا دیا، کیا رکھا ہے آپ نے اپنے بچے، کیا چھوڑ رہے ہیں وراثت میں؟ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھائیں۔ اٹھا کے بٹھایا گیا، فرمایا میری وراثت لائی جائے۔ وراثت لائی گئی۔ سنیں، 11 بیٹے تھے آپ کے، ٹوٹل 18 درم، اٹ مینس 1.5 روپیہ ایک بیٹے کے حصے میں آئے، 1.5 روپیہ۔ عمر بن عبدالعزیز شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ آپ کے بعد خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، 101 سے 105 ہجری تک اس نے خلافت کی۔ 105 میں حشام آیا، 125 تک اس نے خلافت کی، 20 سال۔ جب وہ مرا، بات مختصر کرتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، جب وہ مرا، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ 11 بیٹے اس کے بھی،
کہا میری وراثت لائی جائے. وراثت جب تقسیم ہوئی تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں 1.5 لاکھ دینار آیا. ان بیٹوں کو حصوں میں 1.5 درہم آیا, اس میں 1.5 لاکھ دینار آیا, جو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں. مورخ لکھتا ہے کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب عمر بن عبدالعزیز کی وراثت تقسیم ہوئی. میں اس وقت بھی موجود تھا جب ہشام بن عبد الملک کی وراثت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوئی. اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا 500 گھوڑے بمِ اسلحہ میدان میں بھیج رہا تھا. اور میں اس دن بھی موجود تھا جب ہشام بن عبد الملک کا بیٹا جامع دمشق کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جو گزارشات کی گئی اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.